بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے کی آج ناظرین دوسری قسط ہے۔ آپ کے قضائیہ و کلمات۔ سیدنا علی المرتضیٰ جب بصرہ میں تشریف لے گئے تو ابن قوا اور قیس بن عبادہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ بنائے جاؤ گے۔ اس معاملہ میں آپ سے بڑھ کر اور کون سکا ہو سکتا ہے؟ ہم آپ ہی سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ یہ سن کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ اگر فی الحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی ایسا وعدہ فرمایا ہوتا تو میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر کیوں کھڑا ہونے دیتا اور ان کو اپنے ہاتھ سے قتل نہ کر دیتا، چاہے میرا ساتھ دینے والا ایک بھی نہ ہوتا۔ بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری نے طول کھینچا تو ایک روز مؤذن نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے واسطے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جاؤ، وہ میری جگہ نماز پڑھائیں گے۔ لیکن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ارادہ سے باز رکھنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا کہ تم سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کی سی عورتیں ہو، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو لے جاؤ۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب استخلاف الامام۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو ہم نے اپنی جگہ غور کیا تو اس شخص کو اپنی دنیا کے واسطے بھی قبول کر لیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دین کے واسطے انتخاب فرمایا تھا، کیونکہ نماز اصل دین ہے اور آپ دین کے امیر اور دنیا کے قائم رکھنے والے تھے۔ بس ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستحق سمجھ کر ان سے بیعت کر لی اور اسی لیے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اور کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا، نہ کوئی متنفس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیزار ہوا، لہٰذا میں نے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ادا کیا، ان کی اطاعت کی، ان کے لشکر میں شامل ہو کر ان کی طرف سے لڑا۔ وہ جو کچھ مجھے دیتے تھے لے لیتا تھا، جہاں کہیں بھی مجھے لڑنے کا حکم دیتے تھے میں لڑتا تھا اور ان کے حکم سے حد شرع لگاتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا گئے۔ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کیا اور ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میری پیش قدمی اسلام اور قرابت اور دوسری خصوصیات کو دیکھتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری خلافت کا حکم دے جائیں گے، لیکن وہ ڈرے کہ کہیں ایسے شخص کا انتخاب نہ کر جاؤں جس کا انجام اچھا نہ ہو، چنانچہ انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی خلافت سے محروم کر دیا۔ اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخشش و عطا کے اصول پر چلتے تو اپنے بیٹے سے بڑھ کر کس کو مستحق سمجھتے؟ غرض انتخاب اب قریش کے ہاتھ میں آیا، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب لوگ انتخاب کے لیے جمع ہوئے تو میں نے خیال کیا کہ وہ مجھ سے تجاوز نہ کریں گے۔ عبد الرحمن بن عوف نے ہم سے وعدے لیے کہ جو کوئی خلیفہ مقرر کیا جائے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب جب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ مجھ سے جو کچھ وعدہ لیا گیا تھا وہ غیر کی اطاعت کے واسطے لیا گیا تھا، لہٰذا میں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کر لی اور ان کے ساتھ میں نے وہی سلوک کیا اور ان سے اسی طرح پیش آیا جس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو میں نے خیال کیا کہ وہ لوگ تو گزر گئے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا امام بنایا تھا، اور وہ بھی گزر گئے جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا،
تو میں بیعت لینے پر آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ اہل حرمین مکہ و مدینہ نے اور کوفہ و بصرہ کے رہنے والوں نے مجھ سے بیعت کر لی۔ اب اس معاملہ خلافت میں ایک ایسا شخص میرا مد مقابل ہے جس کی نہ قرابت میری مانند ہے، نہ علم، نہ سبقت اسلام، حالانکہ میں مستحق خلافت ہوں۔ ایک شخص نے سیدنا علی المرتضیٰ سے دریافت کیا کہ آپ نے ایک خطبہ میں کہا تھا کہ الہی ہم کو ویسی ہی صلاحیت عطا فرما جیسی تو نے خلفائے راشدین کو عطا فرمائی تھی، تو آپ کے نزدیک وہ خلفائے راشدین کون تھے؟ یہ سن کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمانے لگے وہ میرے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دونوں امام الہدا اور شیخ الاسلام تھے۔ قریش نے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں کی پیروی کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی انہوں نے نجات پائی، وہی اللہ تعالیٰ کے گرواہ ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دین کے معاملہ میں میرا مخالف ہی مجھ سے استفتاء کرتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھ بھیجا ہے کہ خنثی مشکل کی میراث میں کیا کیا جائے۔ میں نے اسے لکھ بھیجا ہے کہ اس کی پیشاب گاہ کی صورت سے میراث کا حکم جاری ہونا چاہیے، یعنی اگر اس کی پیشاب گاہ مردوں کی مانند ہو تو اس کا حکم مرد کا ہوگا، اور اگر عورت کی طرح ہو تو عورت کی طرح کا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ ایک مرتبہ آپ کچھ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو جھٹلایا، آپ نے بد دعا کی، وہ ابھی مجلس سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کی آنکھیں جاتی رہیں۔ ایک مرتبہ دو آدمی کھانا کھانے بیٹھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ اتنے میں ایک اور آدمی آ گیا، ان دونوں نے اسے اپنے کھانے کے لیے بٹھا لیا۔ جب وہ تیسرا آدمی کھانا کھا کر چلنے لگا تو اس نے 8 درہم ان دونوں کو دے کر کہا، جو کچھ میں نے کھایا ہے اس کے عوض میں سمجھو۔ اس کے جانے کے بعد ان دونوں میں درہموں کی تقسیم کے متعلق جھگڑا ہوا۔ 5 روٹیوں والے نے دوسرے سے کہا کہ میں 5 درہم لوں گا اور تجھ کو 3 ملیں گے، کیونکہ تیری روٹیاں 3 تھیں۔ 3 روٹیوں والے نے کہا میں تو نصف سے کم پر ہرگز راضی نہ ہوں گا، یعنی 4 درہم لے کر چھوڑوں گا۔ اس جھگڑے نے یہاں تک طول کھینچا کہ دونوں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں کا بیان سن کر 3 روٹیوں والے سے کہا کہ تیری روٹیاں کم تھی، 3 درہم تجھ کو زیادہ مل رہے ہیں، بہتر ہے کہ تو رضامند ہو جا۔ اس نے کہا کہ جب تک میری حق رسی نہ ہوگی میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ پھر تیرے حصے میں صرف 1 درہم آئے گا اور تیرے ساتھی کے حصے میں 7 درہم آئیں گے۔ یہ سن کر اس کو بہت ہی تعجب ہوا اور اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب قسم کا انصاف کر رہے ہیں، ذرا مجھ کو سمجھا دیجئے کہ میرے حصے میں 1 اور اس کے حصے میں 7 کس طرح آتے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اچھا سنو، کل 8 روٹیاں تھیں اور تم 3 آدمی تھے، چونکہ یہ مساوی طور پر تقسیم نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے قرار دے کر کل 24 ٹکڑے سمجھو۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس نے کم کھایا اور کس نے زیادہ، لہٰذا یہی فرض کرنا پڑے گا کہ تینوں نے برابر کھانا کھایا اور ہر ایک شخص نے 8 ٹکڑے کھائے۔ تیری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 1 اس تیسرے شخص نے کھایا اور 8 تیرے حصے میں آئے، اور تیرے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 7 اس تیسرے شخص نے کھائے اور 8 تیرے ساتھی کے حصے میں آئے۔ چونکہ تیرا 1 ٹکڑا اور تیرے ساتھی کے 7 ٹکڑے، کل 8 ٹکڑے کھا کر اس نے 8 درہم دیے ہیں، لہٰذا 1 درہم تیرا ہے اور 7 درہم تیرے ساتھی کے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ ہاں اب میں راضی